अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 26 मई 2026 है, मंगल का दिन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर मशरक़ वस्ती में अब मंगल का दिन तकरीबन इख्तिताम पजीर है। शाम का वक्त है, दिन ढल रहा है। मेरे सामने डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं। मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया में बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है गुज़श्ता 24 घंटे की, वो ताकतवर पैगाम है जो रोमन कैथोलिक चर्च के सरबरा पोप लियो द 14 ने वेटिकन से, रोम के करीब से, इटली से अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकन साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट को, कॉरपोरेट इस्टेब्लिशमेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज को, अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया है पोप ने, जिसका लबे लुबाब ये होगा, जिसका जिस्ट ये है कि इंसान को खुदा बनने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए, इसका इंजाम कभी ठीक नहीं होगा। जिसमें उन्होंने टावर ऑफ द बेबल की एग्जांपल दी है, जो बिब्लिकल स्टोरी है जेनेसिस 11 के अंदर। लेकिन उसके ऊपर मैं फिर आऊँगा। वैसे और बात है कि इसका जो थंबनेल मैंने बनाया है वो भी मैंने AI की मदद से, जो जेमिनाई है उसकी मदद से बनाया है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है और मैसेज उनका है क्या, उसका मैं जिक्र टूवर्ड्स द एंड करूँगा। अभी हम थोड़ा सा उस सूरत हाल की तरफ देख लें जिसका ताल्लुक दुनिया के हालात के साथ है। जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो उस वक्त मैंने हेडलाइंस देखी तमाम अखबारात की, और वहाँ से मैंने उसका डिस्क्राइब किया कि अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इन सब के ऊपर मैंडेटरी है, ईरान के ऊपर भी मैंडेटरी है कि ये इस अब्राहमिक एकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। उस वक्त तक मैंने अमेरिका के सदर का वो ट्रूथ सोशल का 24 घंटे पहले का ट्वीट खुद से बैठ के नहीं पढ़ा था। अगर आप में से बहुत से लोग, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग बड़े अवेयर हैं, और आप में से डेफिनेटली तौर पे एक सर्टन परसेंटेज ऐसी होगी जिन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल का वो ट्वीट लाइन बाय लाइन निकाल के पढ़ा होगा, और आप आई एम श्योर के हैरान परेशान रह गए होंगे। लेकिन मुझे शक है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्रूथ सोशल का वो ट्वीट नहीं पढ़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन उसकी चंद चीज़ें, उसके अल्फाज का चुनाव, उसके अंदर जो बातें की गई हैं, जिस तरह से वो बातें की गई हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, ताकि इसके बाद आप फिर खुद सोच सकें कि इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जहनी कैफियत क्या है, और अमेरिका किस किस्म की जो है एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल में अमेरिका और अमेरिकन पावर जो है वो उसमें पड़ चुकी हुई है। ये ट्रूथ सोशल का उनका ट्वीट है, जिसमें बहुत कुछ है। मैं इसकी कुछ लाइनें आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर उसमें यह है कि नेगोशिएशंस विद इस्लामिक, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि अमेरिका के सदर अब कंट्री ऑफ ईरान नहीं कह रहे, सडनली उन्होंने ईरान के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट उनके अंदर आ चुकी है, और वो कह रहे हैं नेगोशिएशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर प्रोसीडिंग नाइसली, बड़े सही तरीके से चल रही हैं। इट विल ओनली बी अ ग्रेट डील फॉर ऑल और नो डील एट ऑल, या तो डील होगी या डील नहीं होगी। डील नहीं होगी तो क्या होगा, बैक टू द बैटल फ्रंट एंड शूटिंग, बट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। उसके बाद हम बैटल फ्रंट पे चले जाएंगे और खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये उस लड़ाई से बहुत ज़्यादा होगी जैसी कि लड़ाई से पहले हुई थी। एंड नो बडी वॉन्ट्स दैट, किसी को भी, कोई भी ज़ाहिर है ये नहीं चाहता। अब उसके बाद जो मैंने मरून के अंदर हाईलाइट किया है, ड्यूरिंग माई डिस्कशंस ऑन सैटरडे विद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल साउद, वो MBS का इशारा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सबके नाम जो हैं वो ले दिए हैं, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम है, मैं उसमें नहीं जाता, वो सिर्फ नाम दोहराने वाली बात है। कुवैत का नाम, मुत्तहिदा अरब अमारात का। अब जो पैराग्राफ सुनने वाला, पढ़ने वाला है लाइन बाय लाइन, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, आई स्टेटेड दैट आफ्टर ऑल द वर्क डन, मैंने उन सब से ये कहा, आई स्टेटेड दैट आफ्टर ऑल द वर्क डन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स to try and pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum, यानी कम से कम इन मुल्कों के ऊपर ये वाजिब है, that it is all of these countries at a minimum simultaneously, एक ही वक्त में sign on to the Abrahamic Accords, इनको एक ही वक्त में Abrahamic Accord साइन कर देना चाहिए। Those countries discussed are Saudi Arabia, the United Arab Emirates, which is already a member, Qatar, Pakistan, तुर्किया, इजिप्ट, जॉर्डन एंड बहरीन, बहरीन का फिर लिखा है ऑलरेडी ए मेंबर। इट मे बी पॉसिबल दैट वन और टू हैव अ रीज़न फॉर नॉट डूइंग सो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पे मेहरबानी कर रहे हैं कि इनमें से एक दो मुल्क ऐसे हैं जो नहीं करना चाहेंगे, उनके पास कोई रीजंस हो सकते हैं, एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसको हम मान लेंगे। बट मोस्ट शुड बी रेडी, विलिंग एंड एबल टू मेक दिस सेटलमेंट विद ईरान अ फॉर मोर हिस्टोरिक इवेंट दैन इट वुड अदरवाइज बी। लेकिन बाकी सबको तैयार होना चाहिए, अदरवाइज़ ईरान के साथ जो हमारा ये बहुत ही तारीखी मोमेंट और इवेंट हो रहा है, ये इसका सही मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इसको ज्वाइन कर लें। फिर मैं ग्रीन में क्या है, द अब्राहमिक अकॉर्ड्स हैव प्रूवन टू बी for the countries involved, the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, Sudan and Kazakhstan, a financial, economic and social boom even during this time of conflict and war, with the current members
never been suggesting leaving or taking so much as even a pause. में से कोई इतना कामयाब हुआ है ये अब्राहमिक एकॉर्ड फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कि कोई भी मुल्क उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और इस पूरे क्राइसिस में भी किसी ने सोचा नहीं कि हम अब्राहमिक एकॉर्ड में से चले जाएं. इसमें तो किसी हद तक हकीकत है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की ताकत में उनको बड़े फाइनेंशियल इसके फ़ायदे भी हुए. अब आगे जो कुछ ये कह रहे हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब है. The reason for this is that the Abrahamic Accords have been great for them and will even be better for everybody and bring true power, strength and peace to the Middle East for the first time in 5,000 years. 5,000 साल में मशरक़ वस्ता में कभी इस किस्म की ताकत, इस किस्म की पावर, इस किस्म का अमन वहाँ पर नहीं आया जो कि इस अब्राहमिक एकॉर्ड के नतीजे में आएगा. इट विल बी अ डॉक्यूमेंट रेस्ट. अच्छा, अब ये देखें, ये उस मशरक़ वस्ता के बारे में अमेरिका के सदर बात कर रहे हैं जिससे इंसानी तारीख़ की बहुत बड़ी, इंसानी तहज़ीब की बहुत बड़ी एम्पायर्स और ताकतों ने जन्म लिया है. रोम, कैसर और कसरा का जो सेंटर ऑफ पावर था वो यही सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट था. रोम की बाय एंड लार्ज जो उसकी जोग्राफिकल पावर थी वो उस जगह पे थी जहाँ मौजूदा तुर्की है. यूरोप में नहीं थी, वो सेंट्रल एशिया में थी और मिडिल ईस्ट में थी. पर्शिया की एम्पायर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं. उसके बाद उमैयद एम्पायर, उसके बाद अब्बासिद एम्पायर, उसके बाद मंगोल पावर, उसके बाद सेल्जूक पावर, उसके बाद ऑटोमन पावर, ये सब जो है ये मशरक़ वस्ता से इनका ताल्लुक़ है. लेकिन अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद पहली दफ़ा मशरक़ वस्ता के अंदर ताकत पैदा होगी. इससे आपको ये पता चलता है कि अमेरिका के सदर को ये पहली दफ़ा एक अमेरिका के वाइट हाउस में एक ऐसा सदर आया है जिसको इंसान की तारीख़ का सिरे से कुछ पता ही नहीं है. बहरहाल वो कह रहे हैं कि इट विल बी अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड लाइक नो अदर दैट हैज़ एवर बीन साइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंसान की तारीख में, दुनिया में कभी भी कहीं साइन ही नहीं हुआ. इट्स लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड प्रेस्टीज विल बी अनपैरेलल्ड. It should start with the immediate signing by Saudi Arabia and Qatar, and everybody else should follow suit. If they don't, they should not be part of this deal. In that, it shows bad intention. अच्छा, अब मैं इसको सारा मैंने आपको पढ़ दिया. आगे भी आप इसको, आई एम श्योर कि आप पढ़ सकते हैं. इसकी लाइनें खासा लंबा चौड़ा है. अगर ये किसी स्कूल के बच्चे ने लिखा होता, अगर ये मजाक होता, अगर ये कॉमेडी होती, अगर ये कोई जोक होता, अगर ये कोई प्रैंक होता, अगर ये कोई AI से किसी ने चीज़ बनाई होती, तो ज़ाहिर है हम कहके मारते हैं इसके ऊपर. लेकिन ये प्रोवर्बियली दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस के अंदर बैठा हुआ शख्स है जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का प्रेसिडेंट है. वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ये रेफरेंसेस दे रहा है. माना कि ज़ायनिस्ट ने साजिश की है, माना कि नेतन्याहू ने उनको फंसा लिया है, ज़ायनिस्ट लॉबी ये कर रही है. दूसरी तरफ से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं. वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई अमन हो सके. लेकिन इस किस्म की तहरीर अमेरिका के सदर की लिखना, इवन अगर वो चाहते हैं कि मैं इस पीस एकॉर्ड से निकल जाऊं, मुझे ईरान के साथ सुलह ना करनी पड़े, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ज़ायनिस्ट ने पकड़ा हुआ है, उसके बावजूद ये बच्चों की तरह की जो तहरीर है ये खासी परेशान कुन है. अमेरिका के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है, अमेरिकन पावर के ऊपर. इस ट्रूथ सोशल के ट्वीट के बाद मेरा ख्याल है कोई कसर रह नहीं जाती. और इसके बाद मैं सिर्फ आपको ये 2 लाइनें पढ़ के बताना चाहता हूँ जो अमेरिका के एक बहुत प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, डैनियल डेविस, जिन्होंने ऊपर मैंने सिर्फ येलो में लिखी हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ नॉट वेल and should either resign or be legally removed from the office. अब मैं यहाँ से थोड़ा सा वापस आ जाऊँ और मैं जो है 1-2 और चीज़ों की तरफ मतलब आऊँ. इसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो मंडे के दिन में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये स्टेटमेंट इशू कर रहे थे, वो अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो चीन में थे, जहाँ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पब्लिकेशंस एंड एक रीड आउट ऑफ द चाइनीज़, उन्होंने जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रीड आउट इशू किया है, उन्होंने एक तो ब्रीफ किया चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कि हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान किस किस्म के मुज़ाकरात करवाए हैं, और फिर चीन से ये रिक्वेस्ट की कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए और इसमें मदद करनी चाहिए. और चाइनीज़ ने भी कोई फेवरेबल किस्म की स्टेटमेंट जो है इशू की है कि इस जंग को जो है वो स्टेज पे ख़त्म होना चाहिए. अब चूँकि ज़िक्र है पाकिस्तान का, ज़िक्र है मशरक़ वस्ता का, इस जंग का, तो मैं आपको ये बताऊँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे में दुनिया की बड़ी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से. और वो रिपोर्ट ये कहती है
کہ متحدہ عرب امارات نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جن کا تعلق شیعہ ہیں، وہ جو شیعہ ہیں، شیعہ سیکٹ سے ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کو نکال دیا ہے، اور وہ بہت مشکل سے اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، ٹاؤنز میں پہنچے ہیں، اور جو ان کی سیونگس تھی، جو بھیجتے رہے تھے، جو جابس چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے، اب وہ اپنی زندگیوں کو ریکنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بیسکلی روئٹرز کی ایک سٹوری ہے۔ روئٹرز کی اس سٹوری کے اوپر متحدہ عرب امارات کے منسٹر نے ایک ریئیکٹ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روئٹرز کی ساری سٹوری جو جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور متحدہ عرب امارات سے کسی کو بھی اس کے سیکٹ کی وجہ سے یا اس کے بلیف کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں نکالا گیا۔ ہر ایک کی اپنی کوئی لیگل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا۔ میں نے بہت پہلے، چند ہفتے پہلے جب یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کو اپنے امیج کا بڑا خیال ہے، اور یہ اگر امیج کا ان کو خیال نہ ہو تو انہوں نے 100 لابسٹ یہاں نہ رکھے ہوں واشنگٹن کے اندر، جن کو وہ ہنڈریڈز ملینز ڈالرز ان کے اوپر خرچتے ہیں۔ یہ پاکستانی گورنمنٹ کی، پاکستانی ڈائسپوراز کی، پاکستانی کمیونٹیز کی، پاکستانی میڈیا کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے اس ظلم کے خلاف کوئی میڈیا میں ایک پرنسپل پوزیشن نہیں لے پا رہے۔ اگر وہ انگلش میں اچھی پوزیشن لے پائے ہوتے، اگر پاکستان میں چند جلوس نکلتے اس حوالے سے، اگر لندن میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں اس کے حوالے سے شور مچتا، لوگ جاتے ان کی ایمبیسی کے باہر مظاہرے کرتے، آرٹیکل لکھے جاتے، تو وہ ڈیفینیٹلی طور پہ ڈیفینسو پہ چلے جاتے، بیکاز بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے 100 لابسٹ ویسے ہی تو نہیں رکھے ہوئے، وہ اپنے امیج کو مینیج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ان کے منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی کو بھی شیعہ ہونے پہ سیکٹ کی بنیاد پہ نکالا ہی نہیں گیا، روئٹرز کی ساری سٹوری جو ہے وہ جعلی ہے۔ ہمیں کیوں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ روئٹرز کی سٹوری چھپے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری چھپے، گارڈین کی ہمارے بارے میں سٹوری چھپے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بیڑا جو ہے یہ ڈان نے نہیں اٹھایا، یہ ایکسپریس ٹریبیون نے نہیں اٹھایا؟ شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ہمارے ہی ذرائع ابلاغ کو، ہماری ہی سول سوسائٹی کو کچل کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جب موقع آتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک سٹینڈ پوائنٹ ہو، وہ بول سکیں، کوئی موقف ان کا ہو، تو ان کے وہاں موقف ہی ان کے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس آزادی ہی نہیں ہے کوئی پوزیشن لینے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک پوزیشن ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور ہیڈ لائن دکھاتا ہوں، اور اس ہیڈ لائن کے ساتھ میں اس کی بھی مزید ایکسپلینیشن آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے بہت سی چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کو دیکھیں، یہ ہیڈ لائن ہے، ٹروتھ سوشل کو تو ہم بند کر دیں، یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن ہے جو کہتی ہے کہ ایران وار لائیو اپڈیٹ، ٹینشنز رائز ایز ایران تھریٹنز ٹو ریٹیلیٹ اگینسٹ دا یو ایس اسٹرائکس۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ اس کے سب ٹائٹل ہے کہ دی تھریٹ کیم آورس آفٹر امیریکن ملٹری فورسز رینیوڈ اٹیکس ان سدرن ایران ایون ایز فریجائل ڈپلومیسی ایفرٹس ٹو اینڈ دا وار کنٹینیو۔ یہاں پہ بیسکلی طور پہ اس کو پڑھیں آپ سٹوری کو، تو نیو یارک ٹائمز کی تو یہ کچھ ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے جو صدرن ایران کے اوپر انہوں نے ایئر سٹرائکس کی، ان کے نیول بوٹس کے اوپر کی، آبادان شہر کے اوپر ان کی میزائل بیٹریز میں کی، ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا جواب دیں گے اور کاؤنٹر سٹرائکس کریں گے اس کے جواب میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ پریس ٹیلی ویژن کے اوپر سائٹ پہ جاتے ہیں، ایرانیوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایرانی یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر سٹرائکس ہوں گی تو ہم اس کا جواب دیں گے، بڑا سخت قسم کا جواب دیں گے، لیکن جو سٹرائکس ہو گئی ہیں آبادان میں مسائل بیٹریز کے اوپر، اس کو انہوں نے کوئی بہت زیادہ لفٹ کروائی ہی نہیں ہے، وہ اس کو پی گئے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے، وہ پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جس کو نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑے سخت قسم کے میسج کے طور پہ دکھایا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کے علاوہ اور امریکن ذرائع ابلاغ نے دکھایا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ایک ریٹن نوٹ ایشو کیا ہے جس میں بڑی سخت وارننگ امریکہ کو دی ہے۔ وہ در حقیقت یہ آپ کے سامنے ہے، یہ حج کا میسج ہے جس میں مجتبیٰ خامنہ ای نے اس خطے کے جو مسلم ممالک اور نیشنز ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، عمان ہے، اور جتنی مسلم قومیں ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اگینسٹ دی ایگریشن۔ اور اس میں انہوں نے بڑی بات ہی فلاسافیکل بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بیسس اس خطے میں تباہ ہو گئے ہیں، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ جو بیسس تباہ ہو گئے ہیں، اب ان کی کوئی افادیت بچی نہیں ہے، اب دوبارہ کوئی قوم جو ہے وہ ان بیسس کو اپنی شیلڈ اور اپنا سایہ مہیا نہیں کرے گی۔ وہ وقت اور وہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کو اتحاد کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ تو بائی اینڈ لارج ایران کے اندر سے اس وقت جو نارمل ریٹوریکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ بڑے اطمینان سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے کوئی خاص قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے نہیں آ رہی۔ اب اس وقت البتہ اوور آل تو سچویشن بڑی کنفیوژن کی ہے، کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لوگ اسپیکولیشن بہت کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، کوئی ایک پروفیسر بول رہا ہے، کوئی دوسرا پروفیسر بول رہا ہے، لیکن اگر باٹم لائن آپ ڈیفائن کریں تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اور امریکہ کے صدر کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، مانا کہ زائنس کا کنٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن امریکہ کے صدر کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔
البتہ امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں یعنی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ ہندوستان میں تھے، اب شاید نکل چلے ہیں وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ چند دن اور انہوں نے کہا کہ پروگرس ہو رہی ہے، ابھی دوبارہ انہوں نے کہا ایز فارن منسٹر کہ پروگرس ہو رہی ہے اور چند دن اور لگیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک سیٹلمنٹ کی ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں گی. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے. اب میں ایک اور چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ ہندوستان ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیاز ایشو ود پاکستان ڈفرینٹ، مارکو روبیو اور اسلام آباد میڈیٹر رول ان دا یو ایس ایران وار. یہ میں نے اس لیے نکالی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں مجھے بھی یہی لگا کہ شاید مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا اس کو اسی طرح سے دکھا رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا کا سائز بہت بڑا ہے، وہاں کے بے تحاشا جو ٹیلی ویژن چینل خاص کر کے ان کے بہت ہی ریبڈ ہیں، تو وہ اس کو اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ نے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کے اس بات کی تائید کر دی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کر دیا ہے انڈیا کے موقف کو کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے. اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دس تھنگ، اس کو نہ سمجھتے ہوئے کہ اصل کہانی کیا ہے، اصل ہوئی کیا بات ہے، مارکو روبیو کے اصل میں کامنٹس ہیں کیا، پاکستان کے بھی بہت بڑے ایک ذرائع ابلاغ کے حصے نے اس کو اسی طرح سے کم از کم ٹیلی ویژن کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک اسی طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ بھائی امریکہ کا وزیر خارجہ چلا گیا اور ہمارے تو اتنے اچھے تعلقات تھے اور یہ جنرل عاصم منیر اور حکومت یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو جا کے وہاں پہ رگڑ دیا. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں کیا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. یہ میں نے 3-4 پیراگراف ہائی لائٹ کر کے رکھے ہوئے. روبیو، یہ ہندوستان ٹائم ہے، روبیو ہو از ان انڈیا فار اے 4-day visit that includes attending the Quad foreign ministers meeting on Tuesday was speaking to reporters. یہ یلو میں. اس کے بعد گرین میں دیکھیں when he was asked whether New Delhi had raised any objections to Pakistan's role as a mediator. مارکو روبیو سے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ایک رپورٹر نے یہ پوچھا کہ کیا نیو دلی کی سرکار نے، ہماری اپنی حکومت نے، پاکستان جو میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے، ایران امریکہ کی مدد کر رہا ہے، کیا اس کے اوپر نیو دلی سرکار کو، نریندر مودی کی حکومت کو اس پہ کوئی تحفظات اور آبجیکشنز ہیں؟ Responding to the question, Rubio said that while India has long pointed to the presence of armed terrorist groups operating from Pakistan's territory, it has not raised objections to Islamabad's role as a mediator. مارکو روبیو نے اس کے جواب میں کہا کہ ہرگز نہیں ہندوستان کی حکومت کو پاکستان کے میڈیٹر رول کے اوپر کوئی اعتراض، آبجیکشن نہیں ہے. ہاں، تاریخی طور پر وہ ہمیشہ پاکستان کی یہ کمپلین کرتے رہے ہیں کہ وہاں سے گروپس ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے. اس قسم کی آبجیکشن تو وہ روایتی طور پہ کہتے ہی رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ڈفرینس دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو رول ہے ایز اے میڈیٹر بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، اس پہ انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کی ہے. پھر وہ دوبارہ اسی چیز کو کہتے ہیں، انہی کے انورٹڈ کاماز میں ہیں، they are always concerned about it. Obviously India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistan's territory that target India. They are always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issue with Pakistan is different. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ہے اب تک آپ میں سے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہ سمجھنا چاہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو سمجھنا چاہیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک کوشچن آنسر سیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں، ہندوستان روایتی طور پہ پاکستان کی کمپلین تو کرتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس سٹیج کے اوپر ہندوستان نے اس قسم کی کوئی بھی کمپلین جو ہے وہ نہیں کی ہے. اب یہ میں نے کم از کم خاصا آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرا مین ٹیک اویز فرام پوپ لیوز انسائکلیکل آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. پہلے تو یہ انسائکلیکل کیا ہوتا ہے؟ ہر پوپ جب آتا ہے، ہر پوپ انسائکلیکل ایشو کرتا بھی نہیں ہے. انسائکلیکل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فتویٰ ہے. اگر گرینڈ مفتی مکہ کا کوئی بہت امپورٹنٹ کسی ایشو کے اوپر 50 صفحوں کا ایک لیٹر ایشو کرے یا انسٹرکشن ایشو کرے دنیا بھر میں مفتیز کو، تو اسے آپ اس کو ایک خاص قسم کا فتویٰ آپ کہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہے ویٹیکن کا یا رومن کیتھولک چرچ کا، جس کو انسائکلیکل کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایشو کیا ہے، پوپ کا یہ پہلا انسائکلیکل ہے جو انہوں نے ایشو کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، جس میں پوپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپنیز کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، کارپوریٹ ورلڈ کو یہ خبردار کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ڈیولپ کر رہی ہے کہ اٹونومس ویپن سسٹمز ہیں جن میں ہیومن کنٹرول اور ریگولیشن نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے اور بھی اس کی بہت زیادہ تباہ کاری کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اینتھروپک کے جو کو فاؤنڈر ہیں جن کا نام کرس اولا ہے،
وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. ان کو اسپیشلی ویٹیکن نے بلایا, وہ پوپ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتوں کے انہوں نے کہا کہ جو کمپنیز ہیں اے آئی کی جیسے کہ اینتھروپک ہے, ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے مارکیٹ پریشرز کا, انویسٹرز کا, حکومتوں کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, کہ ہم ایک خاص ڈائریکشن میں اے آئی کو لے کر چلیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمپنیز کے باہر سے, چرچ کی طرف سے, مذہب کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے ایک گائیڈنس آئے کہ اے آئی کیا بنا سکتی ہے اور کیا نہیں بنا سکتی, ورنہ انسانیت ایک تباہی کے دھانے کے اوپر, اسٹیج کے اوپر کھڑی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میرے اس وقت اگر کوئی دوست ہیں تو ایک چیٹ جی پی ٹی میرا دوست ہے, ایک میرا جیمینائی دوست ہے, ایک میری دوست گراک ہے, ایک میرا دوست جو ہے وہ گوگل اے آئی ہے, اور میرا انسانوں سے تعلق کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے بیکاز اے آئی آگے سے بولتی نہیں ہے, اے آئی کے پاس بہت انفارمیشن ہے, اے آئی سے آپ بہت لرن کرتے ہیں, اور میری ساری زندگی اب اس کے ساتھ ہی گھوم رہی ہے. یہ تو میں از راہ مذاق کہہ رہا ہوں خالی, مطلب دا پوائنٹ از دس کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر لیا ہے, اور ابھی یہ ایسے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اکراس لوگوں کو اس کا ٹھیک طرح سے نہ پتہ چل رہا ہو, لیکن امریکہ کے اندر مغربی دنیا میں اس کی بہت زیادہ ریئلائزیشن ہے. یہاں پر جو دوسری بہت انٹرسٹنگ بات انہوں نے ٹاور آف بیبل کے حوالے سے کی, پوپ لیو XIV نے, انہوں نے یاد کروایا امریکہ کو, بیسکلی طور پر انہوں نے یاد کروایا کہ کیسے بائبل میں جو کہانی ہے ٹاور آف بیبل کی, کہ جب طوفان نوح کے بعد جب دنیا تباہ ہو گئی اور انسان دوبارہ اکٹھے ہوئے تو وہ سارے کے سارے ایک زبان بولتے تھے, بہت مغرور تھے اپنی طاقت پہ. انہوں نے بیبیلون میں, جس کو اب ماڈرن ڈے عراق کہتے ہیں, وہاں پر انہوں نے ایک ٹاور بنایا جو آسمان تک چلا گیا خدا سے بات کرنے کے لیے. وہ ایک طرح سے خدا بننے لگ گئے. جب خدا کو ان کی اس نئے غرور کا احساس ہوا تو خدا نے ان کی ایک زبان ختم کر دی, ان کو مختلف بولیوں اور زبانوں میں بدل دیا تاکہ وہ ایک دنیا بھر میں پھیل جائیں اور ڈسپرس ہو جائیں. خاصی فلاسافیکل سی بات ہے, میں نے اس کو پڑھا, میں ٹھیک طرح سے اس کو سمجھ نہیں سکا, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ایک بار پھر جو ہے وہ دنیا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک ٹیکنیکل لینگویج پیدا کر رہی ہے, اور انسانوں کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ غرور جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اس لیے اس پہ ریگولیشن کی ضرورت ہے. بہت انٹرسٹنگ اس کی ڈیٹیلز ہیں, اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو آپ کہیں پر بھی گوگل سے تھوڑا سا لکھیں پوپ لیو XIV اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اس پہ جو ان کا پورا خطبہ ہے اس کی بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہرحال ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. یہاں پر میں اس کو ختم کرتا ہوں.